یہ موت کی وادی کبھی ایک سرسبز جنت ہوا کرتی تھی۔ اے لوگو، خدا کی حدود سے تجاوز نہ کرو، اس کا عذاب سخت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جس نے فطرت کے قانون کو چیلنج کیا، شرم و حیا کی حدیں توڑ دی، اور پھر آسمان سے ایسا عذاب نازل ہوا جس نے پوری بستی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ کہانی ہے اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت لوط علیہ السلام کی۔ انہوں نے اپنی قوم کو بارہا سمجھایا، روکا، نصیحت کی، مگر جب سرکشی حد سے بڑھ گئی تو پھر فیصلہ آسمان سے ہوا۔ آج ہم صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں سنیں گے، بلکہ ایک ایسی عبرت دیکھیں گے جو قیامت تک انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ کیا ہوا تھا اس سرزمین پر؟ کیسا تھا وہ عذاب جس نے زمین کو الٹ دیا؟ آئیے اس لرزا دینے والی داستان کی طرف چلتے ہیں، اور ایک ایسی سرزمین جو کبھی سرسبز و شاداب تھی۔ یہ کہانی ہے اس قوم کی جس نے فطرت کے قانون کو چیلنج کیا۔ یہ داستان ہے قوم لوط کی، وہ قوم جس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا، اور جن کی سرزمین آج بحیرہ مردار یعنی ڈیپ سی کہلاتی ہے، وہ علاقہ جو آج ڈیڈ سی کہلاتا ہے، جو اسرائیل اور جارڈن کے درمیان واقع ہے، اور جہاں زندگی آج بھی ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ کبھی یہاں 5 عظیم اور خوشحال بستیاں آباد تھیں، لہراتے کھیت، باغات، پانی کی فراوانی، تجارت اور دولت۔ لیکن دولت ہمیشہ ہدایت نہیں لاتی۔ انہی بستیوں میں اللہ نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار تھے، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم صرف مشرک ہی نہ تھی، بلکہ وہ ایک ایسی بے حیائی میں مبتلا ہو چکی تھی جس کی مثال اس سے پہلے تاریخ میں نہیں ملتی۔ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے تھے، وہ مسافروں کو پکڑ کر ان کے ساتھ ظلم کرتے۔ وہ اس عمل کو چھپاتے نہیں تھے، بلکہ فخر سے محفلوں میں انجام دیتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف شہود سے مائل ہوتے ہو؟ بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ لیکن جواب میں کیا تھا؟ ہنسی تھی، تمسخر تھا۔ اور آخر کار دھمکی، لوط کو شہر سے نکال دو، یہ بڑا پاک باز بنا پھرتا ہے۔ لوٹ کو نکالو، وہ بڑا پارسا بن رہا ہے۔ لوٹ کو نکالو، وہ بڑا پارسا بن رہا ہے۔ جب سرکشی حد سے بڑھ گئی تو انہوں نے خود کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، اور پھر فیصلہ ہو گیا۔ ایک رات چند خوبصورت نوجوان حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ یہ عام انسان نہیں تھے، یہ اللہ کے فرشتے تھے۔ قوم کو خبر ہوئی، وہ دیوانہ وار حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑے۔ دروازے پر ہجوم، دیواروں پر چڑھتے لوگ، اور اندر ایک نبی کی بے بسی۔ یہ میرے مہمان ہیں، میری بے عزتی نہ کرو۔ اسی لمحے حقیقت آشکار ہوئی۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ تم رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ، اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کر مت دیکھو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کا کنارہ مارا، اور وہ سب اندھے ہو گئے۔ صبح ہونے سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و ایمان کے ساتھ نکل چلے تھے۔ پھر آسمان سیاہ ہوا، زمین کانپی۔ فرشتے نے پوری بستی کو جڑ سے اکھاڑ کر آسمان تک اٹھا لیا، یہاں تک کہ فرشتوں نے بھی ان کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کی آواز سنی۔ پھر وہ شہر الٹا دیا گیا، اور اس کے بعد پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر اپنے ہدف کے نام کے ساتھ۔ چند لمحوں میں وہ خوشحال بستیاں ویران کھنڈار بن گئی۔ آج وہ علاقہ
ایک کڑوا بدبودار اور بے جان سمندر ہے جہاں کوئی مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی۔ لوط کی داستان میں ایک نہایت اہم کردار حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا بھی ہے، جو ایک عظیم نبی کے گھر میں رہتے ہوئے بھی ایمان نہ لا سکی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ کافروں میں شامل تھی۔ وہ ظاہری طور پر نبی کی بیوی تھی، مگر دل سے اپنی قوم کے ساتھ تھی۔ جب فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے، انہیں دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام سخت پریشان ہوئے، کیونکہ وہ اپنی قوم کی بدنیتی سے واقف تھے۔ مگر سب سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ ان کی اپنی بیوی نے جا کر اہل سدوم کو خبر دی کہ لوط کے گھر نوجوان مہمان آئے ہیں۔ یہ ایک طرح کی خیانت تھی، رسالت کے مشن سے بھی اور اپنے شوہر سے بھی۔ جب عذاب کا فیصلہ ہو چکا تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے آخری حصے میں نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل ایمان کے ساتھ روانہ ہو گئے، لیکن ان کی بیوی راستے میں رک گئی یا واپس اپنے قوم کی طرف لوٹ گئی، اور پھر جب زمین الٹا دی گئی، جب پتھروں کی بارش ہوئی تو وہ بھی اسی عذاب میں ہلاک ہو گئی۔ قرآن مجید میں اسے مثال بنا کر بیان کیا گیا کہ نبی کی زوجہ ہونے کے باوجود وہ نجات نہ پا سکی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نبی کا گھر ہونا کافی نہیں، نیک خاندان میں پیدا ہونا کافی نہیں، ظاہری نسبت کافی نہیں۔ اگر دل ایمان سے خالی ہو تو کوئی رشتہ بچا نہیں سکتا۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ تنبیہ ہے، نصیحت ہے۔ جب معاشرہ فطرت سے بغاوت کرے، جب گناہ فخر بن جائیں، جب نصیحت کا مذاق اڑایا جائے، تو پھر آسمان خاموش نہیں رہتا۔ یہ داستان قیامت تک انسانیت کے لیے نشان عبرت ہے۔ سوچئے ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ عبرت حاصل کرو اے عقل والو۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ انسانیت کے لیے ایک وارننگ ہے۔ قوم لوط کا انجام ہمیں یہ سکھاتا ہے، جب گناہ کو فخر بنا لیا جائے، جب نصیحت کا مذاق اڑایا جائے اور جب معاشرہ فطرت کے خلاف کھڑا ہو جائے تو انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بارہا سمجھایا، مگر انہوں نے انکار کیا۔ آج ہمیں سوچنا ہے، کیا ہم نصیحت سننے والے ہیں یا اسے نظر انداز کرنے والے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ایمان افروز اور فکر انگیز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔